آپ بستر پر لیٹے ہوئے سونے کی کوشش کر رہے ہیں، آدھی رات گزر چکی ہے، آپ کا جسم بھی تھکا ہوا ہے، لیکن دماغ رکنے کا نام نہیں لے رہا اور نیند آپ سے کوسوں دور ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ٹینشن کی وجہ سے ہے، جب سٹریس کم ہوگا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن کیا آپ نے کبھی اس پہلو پر غور کیا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کا سٹریس سے بالکل ہی تعلق نہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جسم ایک بڑی سیریس میڈیکل وارننگ دے رہا ہو جسے کوئی سمجھ نہیں پا رہا۔ آج کل نیند کا مسئلہ بہت عام ہے۔ کچھ لوگوں کو رات کو نیند آنے میں پرابلم آتی ہے، کچھ لوگ رات کو جاگ جاتے ہیں اور پھر کئی گھنٹوں تک دوبارہ سو نہیں پاتے، اور کوئی صبح اٹھ کر پہلے سے بھی زیادہ تھکے ہوئے محسوس کرتے ہیں۔ اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ سٹریس سے بھی لوگوں کی نیند خراب ہو جاتی ہے، لیکن 15 سال کے ہیلتھ کوچنگ تجربے کے دوران میں نے ایک پیٹرن بار بار دیکھا ہے۔ جو لوگ رات کو سو نہیں پاتے وہی لوگ اکثر وزن کے مسائل، ہائی بلڈ پریشر، شوگر اور دن بھر تھکاوٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ خراب نیند اور ان مسائل کے درمیان تعلق صرف اتفاقاً نہیں ہے۔ جب آپ رات کو سو نہیں پاتے تو اصل میں آپ کے جسم کے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ 50 سال پہلے تک لوگ سن سیٹ کے قریب ڈنر کر لیتے تھے۔ آج کل لوگ ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹ سے بھرپور ڈنر بہت لیٹ کرتے ہیں، اور جب وہ بیڈ میں جاتے ہیں تو ان کا بلڈ شوگر لیول ہائی ہوتا ہے۔ اسے کنٹرول کرنے کے لیے آپ کا پینکریاز زیادہ انسولین بناتا ہے۔ رات کے وقت انسولین کے زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جسم سٹوریج موڈ میں پھنسا رہتا ہے اور ریپیئر موڈ میں جا نہیں پاتا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا سٹریس ہارمون یعنی کارٹیزول بھی بڑھنے لگتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ مسئلہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے۔ کارٹیزول اور انسولین مل کر ایک شیطانی چکر بناتے ہیں۔ زیادہ کارٹیزول بلڈ شوگر بڑھاتا ہے، زیادہ بلڈ شوگر مزید انسولین کا سبب بنتی ہے، اور زیادہ انسولین کارٹیزول کو مزید بڑھا دیتی ہے، اور اس طرح آپ جاگتے رہتے ہیں، بے چین، تھکے ہوئے اور چھت کو گھورتے ہوئے۔ آپ دن بھر مختلف کاموں میں مصروف رہتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے بدن میں کافی توڑ پھوڑ کا عمل ہوتا ہے۔ تھکاوٹ، بوریت، سٹریس، بے چینی، یہ سب اس توڑ پھوڑ کی علامات ہیں۔ رات کا وقت ریسٹ اور ریپیئر کا وقت ہے تاکہ آپ اگلے دن تازہ دم ہو کر اٹھیں، لیکن جب آپ کا انسولین لیول ہائی رہتا ہے تو جسم کبھی بھی ریپیئر موڈ میں شفٹ نہیں ہو پاتا۔ یہ صرف سٹریس نہیں ہے بلکہ انسولین ریزسٹنس ہے جو رات کے وقت ظاہر ہو رہی ہے۔ خراب نیند کے اس پہلو کو بہت کم ایکسپلین کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اسے سمجھ نہیں پاتے، اور وہ اچھی نیند کے لیے کسی دوائی یا سپلیمنٹ کی تلاش میں رہتے ہیں۔ آئیے اب اس حصے کی طرف آتے ہیں جس کو تقریباً سبھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ صرف ایک رات کی خراب نیند سے اگلے دن آپ کا کارٹیزول لیول ہائی رہتا ہے، جس سے آپ کے خون میں شوگر کا لیول بھی بلند رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خراب نیند کی وجہ سے اگلے دن آپ کو میٹھے اور ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس والے کھانوں کی بہت زیادہ کریونگ ہوتی ہے، اور اس طرح آپ کا شوگر لیول اور بڑھ جاتا ہے۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کے پینکریاز کو زیادہ مقدار میں انسولین بنانا پڑتی ہے۔ انسولین کا کام آپ کے خون میں سے اضافی شوگر کو لے کر اسے جسم کے باقی سیلز کے اندر دھکیلنا ہے، لیکن انسولین کے بار بار بڑھنے کی وجہ سے آپ کے باڈی سیلز میں انسولین کے خلاف ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ انسولین کی بات سننا چھوڑ دیتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے خون میں شوگر کا لیول کنٹرول نہیں ہو پاتا، اور اس طرح جب آپ اگلی رات سونے کے لیے بیڈ پر جاتے ہیں تو آپ کے خون میں آلریڈی شوگر اور انسولین کی مقدار بہت زیادہ ہائی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو پھر نیند نہیں آ پاتی۔ خراب نیند اور میٹابولک پرابلم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہ ایک دوسرے کو فیڈ کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے جب تک آپ اپنی میٹابولک ہیلتھ کو بہتر نہیں بنا لیتے، یعنی انسولین ریزسٹنس کو ریورس نہیں کر لیتے، تو آپ کا نیند کا مسئلہ ایسے ہی رہے گا۔ آپ خراب نیند کے اس مسئلے کو کیسے حل کر سکتے ہیں؟ سونے سے کم از کم 2 سے 3 گھنٹے پہلے اپنا ڈنر ختم کر لیں۔ یہ ایک تبدیلی ہی آپ کے انسولین کو نیچے آنے کا وقت دیتی ہے تاکہ آپ کا جسم رات کے شروع میں ہی ریپیئر موڈ میں جا سکے، اور اس میں سے چینی اور ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس کو بالکل ختم کر دیں۔ سفید چاول، سفید آٹے کی بنی ہوئی روٹی، میٹھی چائے
ڈنر کے وقت بالکل چھوڑ دیں۔ اس کی بجائے اپنے ڈنر میں پروٹین، ہیلدی فیٹ اور سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں۔ ڈنر کے فوراً بعد 10 سے 15 منٹ کی چہل قدمی ضرور کریں۔ یہ آپ گھر کے اندر بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کے ڈنر کی شوگر قدرتی طور پر استعمال ہو جاتی ہے اور انسولین کو کوئی اضافی کام نہیں کرنا پڑتا۔ یہ تینوں سٹیپس بہت پاورفل ہیں اور آپ بڑی آسانی سے ان پر عمل کر سکتے ہیں۔ نیند کی خرابی ایک سگنل ہے۔ آپ کی باڈی یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ آپ کی میٹابولک ہیلتھ خراب ہے، اس پر توجہ دیں۔ اگر آپ اپنی ہیلتھ بہتر بنانے کے لیے اور وزن کم کرنے کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈنس چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں ایک فری کوچنگ پروگرام شروع کر رہا ہوں۔ اس کا لنک نیچے کمنٹ میں موجود ہے۔